السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں جو ہمارے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی رحمت کاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم میں اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ کل قیامت میں اگر کوئی اللہ کی دربار میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور کل قیامت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ صرف اسلام کو قبول کریں گے۔ اسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک مان کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر چلنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر آپ کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ نہ ہوگا تو اس طریقے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ بظاہر آپ کی اقتدا بہت معمولی سی لگتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایک وزن ہے۔ کل قیامت میں میزان میں بھی وزن ہوگا، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل کس انداز سے لگاتے تھے، ہمیں کس طریقے سے اپنے تیل کو لگانا چاہیے تاکہ ہمارا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ میچ ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ جب ہم تیل لگائے سب سے پہلے سنت کی اقتداء کی نیت کر لے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان یکثر دہن رأسہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے اور اپنے داڑھی مبارک میں پانی کے ذریعے کنگھی کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے سنت کی نیت کر لے، بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ کر پھر کیا کرے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دہنا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے، صب فی راحتہ الیسریٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل کو اپنی بائیں ہتھیلی پر نکالتے، فبدأ بحاجبیہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھووں مبارک سے تیل لگانا شروع کرتے، ثم عینیہ، پھر اپنی پلکوں پر لگاتے تھے، ثم رأسہ، پھر اپنے سر مبارک پر لگاتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور یاد رکھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم ما استطاع، جہاں تک ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنی جانب سے ابتدا کو پسند کرتے۔ ابتدا کی سنت کی نیت کرے، بسم اللہ پڑھے، داہنے پلکوں پر پہلے لگائے، داہنے بھووں پر پہلے لگائے، پھر بائیں پر، پھر داہنے پلکوں پر، پھر بائیں پر، پھر سر پر لگایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ سر سے پہلے مشتاق پر اور داڑھی پر بھی لگا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق تیل لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔